الرحمن الرحیم السلام علیکم ارورد ٹی وی میں خوش آمدید 17 شوال 1440 ہجری بمطابق 20 جون 2019 کی سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد عمران۔ خاشقجی پر اقوام متحدہ کی رپورٹ تضادات کا مجموعہ ہے۔ عادل الجبیر سعودی وزیر مملکت برائے امور عادل الجبیر نے کہا ہے کہ جمال خاشقجی کے موضوع پر اقوام متحدہ کے تحت انسانی حقوق کونسل کی رپورٹ کھلے تضادات کا مجموعہ ہے۔ اس سلسلے میں سعودی عرب کی خود مختاری اور اس کے عدالتی اداروں کے اختیار پر کسی طرح کی کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ رپورٹ میں جمال خاشقجی کے حوالے سے جو دعوے کیے گئے ہیں وہ غیر معتبر ہیں۔ عادل الجبیر نے وضاحت کی کہ جمال خاشقجی کے قتل کے معاملے میں اقوام متحدہ کے تحت انسانی حقوق کونسل کی عہدیدار کی رپورٹ کے جواب میں دی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹ کھلے تضادات پر مشتمل ہے۔ ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں وزیر مملکت برائے خارجہ عادل امور الجبیر کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق کونسل کی رپورٹ کے مندرجہ ذیل جو واجب التعمیل نہیں وہ ذرائع ابلاغ میں پہلے ہی شائع ہو چکے ہیں۔ عادل الجبیر نے بتایا کہ سعودی قیادت نے جمال خاشقجی کے قتل کے حقائق دریافت کرنے کی ہدایات جاری کی تھیں، جن کی بنا پر متعدد ملزمان کو حراست میں لے جا چکا ہے۔ الجبیر نے بتایا کہ خاشقجی کے مقدمے کی سماعت میں سلامتی کونسل کے دائمی پانچویں رکن ممالک کے سفارتخانوں کے نمائندے موجود ہوتے ہیں۔ عادل الجبیر نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں تحریر کیا کہ اقوام متحدہ کے تحت انسانی کونسل کی رپورٹ میں کوئی نئی بات نہیں، اس میں کھلے ایسے تضادات اور دعوے کیے گئے ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں۔ الجبیر نے اپنے اور ایک ٹویٹ میں توجہ دلائی کہ خاشقجی کے مقدمے کی سماعت میں ترکی اور انسانی حقوق کی سعودی تنظیموں کے نمائندے بھی شریک ہیں۔ عادل الجبیر نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ خاشقجی کے مقدمے کی سماعت کا اختیار صرف اور صرف سعودی عرب کے عدالتی اداروں کو ہے۔ یہ ادارے مکمل طور پر خود مختار ہیں اور ذات دانہ طریقے سے اپنے اختیارات استعمال کر رہے ہیں۔ کسی بھی فریق کو سعودی عرب کی قیادت کو زخم پہنچانے کی ہر کوشش کو پوری قوت سے مسترد کرتے ہیں۔ کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دیں کہ وہ خاشقجی کے مقدمے کو مملکت میں عدالت کے دائرے سے نکالنے یا کسی بھی شکل میں اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کے تحت کام کرنے والی انسانی حقوق کونسل کی رپورٹر ایگنس کامرڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ جمال خاشقجی کے قتل کی ذمہ داری ریاست پر عائد ہوتی ہے۔ سعودی عرب نے گزشتہ برس 11 افراد پر فرد جرم عائد کی تھی، جن میں سے 5 کے لیے پبلک پراسیکیوٹر نے سزائے موت کا مطالبہ کیا تھا۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں حلال ڈسکو کی حقیقت کیا ہے؟ سعودی عرب میں حلال نائٹ کلب اور حلال ڈسکو کے حوالے سے گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کلپ کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ سیزن جدہ کے حوالے سے جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کی جانب سے جاری سرکاری بیان میں کہا گیا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کلپ کے بارے میں فوری تحقیق کا حکم دے دیا گیا ہے۔ انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کو موصولہ اطلاعات کے مطابق جدہ سیزن کے دوران کچھ پروجیکٹس میں کیا گیا وہ غیر قانونی عمل تھا جس کی اتھارٹی کی جانب سے قطعی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ بیان میں مزید کہا کہ جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کی جانب سے کسی بھی ایسے پروگرام کی اجازت نہیں دی گئی تھی جسے کسی بھی صورت میں قبول کرنا ناممکن ہوگا۔ اس ضمن میں اتھارٹی صاف و شفاف انداز میں وسیع پیمانے پر تحقیقات کر رہی ہے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ واضح رہے سیزن جدہ کے عنوان سے جاری تقریب پروگرام کے سلسلہ میں ایک نجی کمپنی نے حلال ڈسکو کے قیام کا فیصلہ کیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر کمپنی کی جانب سے جو ایڈورٹائزنگ کی گئی تھی اس میں حلال ڈسکو کا تاثر دیا جا رہا تھا۔ حلال ڈسکو کے حوالے سے یہ بھی تشہیر کر رہی تھی کہ کلب میں کسی قسم کی الکوحل مشروبات استعمال نہیں کی جائیں گی اور نہ ہی مناسب لباس پہننے کی اجازت ہوگی۔ سوشل میڈیا پر جاری اعلانات میں مزید کہا گیا کہ کلپ میں 18 برس سے کم افراد کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ ڈسکو کے اوقات کے بارے میں انتظامیہ کا کہنا تھا کہ 10 بجے شب سے نمود سحر تک کلب کھلا رہے گا۔ سوشل میڈیا پر حلال ڈسکو کے عنوان سے چھڑنے والی بحث میں لوگوں کا کہنا تھا کہ اس قسم کی سرگرمیاں سعودی عرب کا مزاج نہیں ہے۔ متعلقہ ادارے اس بارے میں فوری نوٹس لیں۔ اس بارے میں ٹویٹر پر #ڈسکو_جدہ کے عنوان سے #، غیر معمولی طور پر مقبول ہو رہا ہے، جس میں 37,000 لوگوں نے اپنی رائے دی ہے۔ اکثریت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اپنی روایات برقرار رکھے گا۔ متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس قسم کی سرگرمیوں کی حد مقررہ کریں اور انتظامیہ کو پابند کیا جائے کہ وہ مقررہ حدود کا احترام کریں۔ سعودی عرب کا 2 بحری حملوں کے بعد عالمی برادری سے آبی گزرگاہوں کو محفوظ بنانے کا مطالبہ۔ سعودی عرب کی کابینہ نے عالمی طاقتوں سے خلیج عمان میں تیل برداری بحری جہازوں پر حالیہ 2 حملوں کے بعد خطے میں بھرپور آبی گزرگاہوں کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی عرب پریس ایجنسی کے مطابق کابینہ نے توانائی کی رپورٹ اور عالمی معیشت کو لاحق خطرات کے پیش نظر خطے میں آبی گزرگاہوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے فیصلہ کن
اقدامات پر زور دیا ہے۔ گزشتہ جمعرات کو 2 ٹینکروں مارشل آئس لینڈ کے پرچم برادر، ناروے کے زیر انتظام فرنٹ آلیٹر اور پاناما کے پرچم برادر جاپانی کے ملکیتوں کوکا کورجیس کو خلیج عمان میں آبنائے ہرمز کے نزدیک بین الاقوامی کمپنیوں میں تہذیبی حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس میں اول ذکر جہازی کاپی بم تارپیڈو سے ٹکرایا تھا اور اس کے ایک حصے کو آگ لگ گئی تھی۔ مؤخر الذکر بحری جہاز پر آتش گیر مواد میتھانول لدا ہوا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور دوسرے عہدیداروں نے ایران کو نئے آبی حملے کا مورد الزام ٹھہرایا تھا اور کہا تھا کہ اس کارروائی میں ہر طرح سے ایران کا ہاتھ کار فرما ہے، لیکن ایران نے اس الزام کی تردید کی تھی۔ صدر ٹرمپ نے ایران کی ان حمایتوں میں ملوث ہونے کی تردید کو مسترد کر دیا تھا۔ گزشتہ ماہ بھی اسی علاقے میں مارت فجیریہ کے نزدیک خلیج عمان میں 4 تیل برداری بحری جہازوں پر بارودی سرنگوں سے حملہ کیا گیا تھا۔ ان میں سے 2 سعودی عرب کے ملکیتی تھے۔ سعودی عرب کے ولی شہزادہ محمد بن سلمان نے اتوار کو ان حملوں کے بعد اپنے رد عمل میں کہا تھا کہ وہ مملکت کو لاحق کسی بھی خطرے سے نپٹنے کے لیے کسی اقدامات سے گریز نہیں کریں گے۔ انہوں نے ایران کو ان دونوں حملوں کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ سعودی عرب کے وزیر توانائی خالد الفالح نے سوموار کو ایک بیان میں عالمی طاقتوروں پر زور دیا تھا کہ وہ تیل اور توانائی کے دوسرے ذرائع کے رسد کو برقرار رکھنے کی غرض سے آبی بندرگاہوں کو کھلا رہنے کے لیے تعاون کریں۔ یمن عرب اتحاد نے دھماکہ خیز مواد کا حامل ڈرون مار گرایا۔ یمن میں آئینی حکومت کے حامی عرب اتحاد نے بدھ کے روز اعلان کیا تھا کہ اس نے دھماکہ خیز مواد کا حامل ایک ڈرون مار گرایا ہے۔ اتحاد کے مطابق یہ طیارہ الحدیدہ صوبے سے روانہ ہو کر حجہ صوبے کے شمال مشرقی علاقے کی جانب محو پرواز تھا۔ ہفتے کی شام سعودی رائل فورس نے ابہا شہر کی سمت آنے والے ایک ڈرون طیارے کو فضا میں تباہ کر دیا تھا۔ یہ طیارہ ایران نواز دہشت گرد حوثی ملیشیا نے بھیجا تھا۔ اس سے قبل 15 جون کو سعودی فضائیہ نے حوثیوں کی جانب سے ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور خمیس مشیر کی جانب بھیجنے والے 5 ڈرون طیارے مار گرائے۔ یمن میں عرب اتحاد کی فورسز کے سرکاری ترجمان کرنل ترکی المالکی کے مطابق دہشت گرد حوثی مملکت میں شہری تنصیبات اور مقامات کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم وہ اپنی غیر ذمہ دارانہ اور دشمنانہ کارروائیوں کے مقصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ عازمین حج کی سہولت کے لیے اسمارٹ سسٹم سے ٹریکنگ تک اعلیٰ ٹیکنالوجی کا استعمال۔ سعودی عرب کی وزارت حج اور عمرہ اس مرتبہ حج کے موقع پر جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بھرپور انداز میں بروئے کار لا رہی ہے اور دنیا بھر سے آنے والے عازمین حج کے حجاز مقدس میں آمد سے لے کر واپسی تک مختلف اسمارٹ سسٹم کا اطلاق و نفاذ کیا جا رہا ہے تاکہ ضیوف الرحمان بسہولت مناسک حج ادا کر سکیں۔ سعودی وزارت حج نے بیرون ملک سے آنے والے عازمین کے لیے ایک مربوط ٹرکی نظام متعارف کرایا ہے۔ اس کا رہائش، ٹرانسپورٹ اور دیکھ بھال کے لیے ٹیکوں تک سب پر اطلاق ہوگا۔ حجاج کرام کی سعودی عرب سے واپسی تک اس کو استعمال کیا جائے گا۔ وزارت کا کہنا ہے کہ اس سے تمام معاملات میں شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے گا کیونکہ اس کے ذریعے تمام متعلقہ فریقوں کی نگرانی کی جائے گی۔ ای ٹریک برقی نظام کے تحت سعودی عرب میں مقیم افراد کو مختلف ایجنسیوں اور کمپنیوں کی جانب سے مہیا کردہ خدمات کی نگرانی بھی کی جا سکے گی اور عازمین حج کے لیے خدمات کو اس نظام سے مربوط بنایا جا سکے گا۔ اس نظام کے تحت درخواست گزاروں کو مناسب حج پیکج کے انتخاب میں مدد ملے گی اور وہ مختلف خدمات مہیا کرنے والے اداروں اور کمپنیوں کے ساتھ برقی روابط استوار کر سکیں گے۔ عازمین حج کے حقوق کے تحفظ کی غرض سے ٹھیکوں کی رقوم کی ادائیگی کے لیے ایک برقی نظام میں سہولت مہیا کر دی گئی ہے اور ای پورٹل کے ذریعے حج پرمٹوں کے لیے درخواست اور وزارت داخلہ کے برقی نظام میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ وزارت حج و عمرہ ان تمام خدمات کی براہ راست خود نگرانی کر رہی ہے، بالخصوص بڑے گروپوں کے معاملات وہ خود نپٹا رہی ہے کیونکہ یہ تمام امور حج کے اتنے بڑے اجماع کو منظم کرنے، سنبھالنے اور اس کا نظام کرنے میں بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے 29 مئی کو ضیوف الرحمان اللہ کے مہمانوں کے لیے خدمات پروگرام کا افتتاح کیا تھا۔ یہ پروگرام سعودی عرب کے ویژن 2030 کا حصہ ہے۔ یہ 130 سے زیادہ اقدامات پر مشتمل ہے اور اس تمام پروگرام کو سعودی عرب کے 30 سے زیادہ سرکاری اداروں نے تیار کیا ہے۔ ضیوف الرحمان پروگرام کے 3 تصویری مقاصد ہوں گے: اول الحرمین شریفین تک زیادہ سے زیادہ عازمین کی رسائی اور انہیں میزبانی میں سہولت بہم پہنچانا، دوم عازمین حج اور عمرہ کو اعلیٰ معیار کی خدمات مہیا کرنا اور ان کے مذہبی اور ثقافتی تجربات کو بھرپور بنانا۔ سعودی عرب کی وزارت حج اور عمرہ نے اس سال کے اوائل میں عازمین کے لیے برقی ویزوں کے اجراء کا اعلان کیا تھا۔ اس کے تحت وہ آن لائن درخواستیں دے سکتے ہیں اور چند منٹوں میں اپنے ویزے وصول کر سکتے ہیں۔
سعودی عرب کے حج اور عمرہ کے لیے برگی پلیٹ فارم کے نگران اعلیٰ عبد الرحمان شمس نے مارچ میں MBC سے گفتگو کرتے ہوئے انکشاف کیا تھا کہ اس پورٹل سے غیر سعودیوں کو مختلف خدمات کے پیکج کی آن لائن انتخابات میں مدد ملے گی اور ویزوں کے حصول کے لیے آن لائن درخواستیں دے سکتے ہیں۔ الحدیدہ حوثیوں کے مارٹر گولے نے یمنی عورت کی جان لے لی۔ یمن کے صوبے الحدیدہ کے جنوبی ضلع میں حیث میں حوثی ملیشیا نے پیر کے روز رہائشی علاقوں پر توپ کے گولوں کی بارش کر دی۔ مقامی ذرائع کے مطابق حوثیوں نے یمنی شہری عبدہ یحییٰ کے گھر کو مارٹر گولوں سے نشانہ بنایا۔ اس دوران ایک گولہ گھر کے باہر آگے گرا جہاں متعدد شہری پانی بھرنے کے لیے جمع تھے۔ اس کے نتیجے میں ایک خاتون جاں بحق اور 4 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں ایک معذور نوجوان شامل ہے جبکہ ایک 4 سالہ بچی کی حالت تشویشناک ہے۔ ذرائع کے مطابق مارٹر گولے کے حملے میں عائشہ فارے نامی خاتون کی جان چلی گئی ہے۔ اس کے علاوہ عائشہ کا شوہر عبدہ یحییٰ بیٹا اور دیگر افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ ایمرجنسی ٹینک سے پانی لے کر اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ اس سے قبل حوثیوں نے حیث ضلع میں پانی کے مرکزی ٹینکوں کو دھماکے سے تباہ کر ڈالا تھا۔ سعودی عرب کا فلسطین میں یہودی آباد کاری روکنے کی قراردادوں پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ سعودی عرب نے فلسطین میں اسرائیلی توسیع پسندی اور یہودی آباد کاری کی سرگرمیوں میں شدید مذمت کرتے ہوئے یہودی آبادی کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ کی منظور کردہ قراردادوں پر مزید درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ العربیہ.نیٹ کے مطابق مصر میں سعودی عرب کے سفیر اور عرب لیگ میں مستقل مندوب اسامہ بن احمد النقلی نے ابو ظبی میں منعقدہ 5ویں سیاسی تصویراتی ڈائیلاگ کے اجلاس خطاب میں سنہ 2016 کو سلامتی کونسل کی طرف سے منظور کردہ قرارداد 2334 اور فلسطین میں یہود آبادی کاری روکنے کے لیے اقوام متحدہ کی دوسری تمام قراردادوں پر عمل درآمد کرانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اپنے سفارتخانے بیت المقدس منتقل نہ کرے اور القدس کو صہیونی ریاست کا دارالحکومت تسلیم نہ کرے۔ اسامہ نقلی نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن کے لیے مسئلہ فلسطین کا منصفانہ حل ضروری ہے۔ فلسطین اسرائیل تنازع کے حل کے لیے عرب ممالک نے سنہ 2002 میں بیروت سربراہ کانفرنس کے موقع پر ایک عمل روڈ میپ جاری کیا تھا جسے اسلامی تعاون تنظیم کی طرف سے بھی حمایت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ قضیہ فلسطین ہر سعودی عرب کے لیے انتہائی اہمیت کا عمل ہے اور پوری دنیا عرب کا مرکزی مسئلہ ہے۔ اس ضمن میں عرب ممالک نے سنہ 2002 میں جو امن روڈ میپ شامل کیا تھا وہ موجودہ حالات میں مسئلہ فلسطین کا مناسب اور قابل قبول حل ہے۔ اس میں القدس کو اسرائیل کے بجائے فلسطینی ریاست کا دارالحکومت تسلیم کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تنازع کے 2 ریاستی حل کو نقصان پہنچانے والے اسرائیل کے ایک طرفہ اقدامات کی سخت مخالفت کی گئی ہے۔ اسامہ نقلی میں اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ فلسطین کے حل اور فلسطین میں یہودی آباد کاری کی روک تھام بالخصوص سلامتی کونسل کی قرارداد 2334 پر فوری طور پر عمل درآمد پر زور دیا۔ اسامہ نقلی نے کہا کہ عالمی برادری اپنے سفارتخانے القدس منتقل نہ کرے اور القدس کو فلسطینی ریاست کا دارالحکومت کی قرار دینے کی مساعی میں عرب ممالک کا ساتھ دے۔ سعودی سفیر نے قضیہ فلسطین کے حوالے سے چین کے جرأتمندانہ موقف کی بھی تحسین کی اور کہا کہ عرب ممالک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام اور مشرقی یروشلم کو اس کا دارالحکومت بنانے کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے۔ حوثی باغیوں کی سعودی عرب پر بمبار ڈرون طیاروں سے حملے کی کوشش ناکام۔ سعودی عرب کی ایئر ڈیفنس فورس اور عرب اتحاد فوج نے منگل کو رات گئے یمن کے حوثی باغیوں کی طرف سے بمبار ڈرون طیاروں کے ذریعے حملے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے دونوں ڈرون مار گرائے۔ العربیہ.نیٹ کے مطابق یمن میں آئینی حکومت کی معاونت کرنے والے عرب عسکری اتحاد کی ترجمان کرنل ترکی المالکی نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا حوثی باغیوں کے 2 ڈرون طیارے سوموار اور منگل کی درمیانی شب کو سعودی عرب کی فضا میں داخل ہونے کے بعد مار گرائے تھے۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی SPA کی جانب سے جاری بیان میں کہا کرنل ترکی مالکی کا کہنا تھا کہ ایک ڈرون طیارہ منگل کی رات 10:37 پر مار گرائے بمبار ڈرون عرب اتحادی فوج نے حملے سے قبل ہی تباہ کر دیا۔ ایسے حوثی دہشت گردوں کی طرف سے شہری آبادی کو نشانہ بنانے کے لیے سعودی عرب کی فضائی حدود میں داخل کیا گیا تھا۔ دوسرا ڈرون طیارہ 11:46 پر سعودی عرب کی فضائی حدود میں تباہ کر دیا گیا تھا۔ دونوں طیاروں میں بارود اور دھماکہ خیز مواد لدا ہوا تھا۔ کرنل ترکی نے کہا کہ حوثی دہشت گرد اپنے جرائم کو آگے بڑھانے کے لیے سعودی عرب کے شہریوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنا رہے ہیں، تاہم اتحادی فوج اور سعودی دفاعی فورسز حوثیوں کی دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی۔ ادھر کل سوموار کے روز سلامتی کونسل کے اجلاس میں سعودی عرب پر حملوں میں ملوث عناصر اور ان کے مالی معاونت کا
کاروں کا محاسبہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ سلامتی کونسل کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ہم ابہا کے ہوائی اڈے پر حملوں میں سعودی عرب کے ساتھ ہیں۔ ان حملوں کی شدید الفاظوں میں مذمت کی جاتی ہے۔ سلامتی کونسل نے سعودی عرب کے ابہا ہوائی اڈے پر حملے کو عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کی پچھلے 48 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ وقت پر دیکھ سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔